السلام علیکم BBC 11 ہیڈ لائنز نیوز کے ساتھ میں محمد عمر ملک۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورے پر ازبکستان پہنچ گئے، جہاں ان کی سمرقند میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم دو روزہ دورے پر ازبکستان کے شہر سمرقند پہنچ گئے، ان کی صدر پیوٹن سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے تاجک صدر امام علی رحمان سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل سمیت باہمی مفاد اور دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کی۔ ہائی کورٹ نے بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں PTI رہنما شہباز گل کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور ہونے کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں PTI رہنما شہباز گل کی درخواست ضمانت پر سماعت میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منولا کے روبرو وکیل سلیمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بدنیتی اور سیاسی بنیادوں پر یہ کیس بنایا گیا۔ اس کیس میں تفتیش مکمل ہو چکی ہے، پورا کیس ایک تقریر کے ارد گرد گھومتا ہے۔ مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ سیاست دانوں کو فوج کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرنا چاہیے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ مناسب ہو یا غیر مناسب، سیاست دانوں کو فوج کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ سیاست دان فوج کو سیاسی الجھنوں میں نہ ڈالیں۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان نے ایک مرتبہ پھر ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے جلد از جلد عام انتخابات کرانے پر زور دیا ہے۔ عوام سے خطاب کے دوران سابق وزیر اعظم نے خدشہ ظاہر کیا کہ ملکی معیشت کو تنزلی سے بچانے کے لیے موجودہ حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، اور جیسے جیسے معاشی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے، اگر سیاسی استحکام نہ آیا تو مجھے ڈر ہے کہ معیشت کو گرنے سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ جس شخص نے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنایا، اس شخص کا نام ہی فتنہ خان ہے۔ عمران خان نے اقتدار میں فوج کی تعریفیں کی، جب اقتدار سے اتر گئے تو ایک ادارے کو کبھی نیوٹرل کہا، پھر کہا جو نیوٹرل ہے وہ جانور ہے، پھر اسے متنازع بنایا۔ اب اگر وہ کسی ایک بات پر قائم رہیں تو ان سے بات کی جائے۔ MQM کے لاپتہ کارکن وسیم راجو کی نماز جنازہ میں بدمزگی پیدا ہو گئی۔ MQM کی عادت کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں۔ کارکنان نے رہنماؤں کو گھیراؤ شروع کر دیا۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں نماز جنازہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ عامر خان نماز جنازہ پڑھنے پہنچے تو جنازے کے شرکاء نے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان سمیت دیگر رہنماؤں کو گھیر لیا۔ سویڈن کی وزیر اعظم میگڈلینا اینڈرسن نے انتخابات میں اپنی پارٹی کی شکست تسلیم کرتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سویڈن کی وزیر اعظم میگڈلینا اینڈرسن نے عام انتخابات میں دائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد کی کامیابی کے بعد شکست تسلیم کر لی اور انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ICC مینز T20 ورلڈ کپ اور انگلینڈ کے خلاف قومی کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ اس بات کا اعلان چیئرمین سلیکشن کمیٹی محمد وسیم نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے 15 کھلاڑیوں میں مشتمل اسکواڈ میں بابر اعظم کو کپتان جبکہ شاداب خان کو نائب کپتان رکھا گیا ہے۔ اسکواڈ میں آصف علی، حیدر علی، حارث رؤف، افتخار احمد، خوشدل شاہ، محمد رضوان، محمد حسنین، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، شاہین شاہ آفریدی، شان مسعود اور عثمان قادر شامل ہیں۔